بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ پہلے یہ بات سنیں کہ آج 15 اکتوبر 2023 ہے اور ربیع الاول کا مہینہ 1445 ہجری ہے۔ الحمدللہ یہ 16 پارے مکمل ہیں، پہلے 15 پارے اور آخری 30واں پارہ شفیق الرحمن مفلح۔ اور یہ آپ ساری تفسیر یوٹیوب سے مفلحون 105 چینل سے لے سکتے ہیں۔ مفلحون 105 MUFLIHOON مفلحون 105، وہاں پر یہ ساری تفسیر بالترتیب ادھر پلے لسٹ میں پڑی ہے، اکیلا رکوع ترتیب سے پڑھا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہاں سے 16واں پارہ ہے، ریکارڈنگ کے حساب سے 17واں پارہ ہے کیونکہ آخری 30واں پارہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کی۔ تو یہ ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس بچے کو کیوں مارا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا، یاد رکھیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ قال کہا، کیا میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا؟ حمزہ کا معنی کیا، لام کا معنی نہیں، کیا نہیں، اقول الف کا معنی میں، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکا تجھے، انک بشک تو لن تستطیع ہرگز نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ، مع میں نے ساتھ چھوٹی یہ کا معنی ہوتا ہے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک اگر میں نے سوال کیا تجھ سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، ہا کا معنی اس کے بعد، فلا تصاحبنی پس نہ تم مجھے ساتھ رکھنا، تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغتا یقیناً تو پہنچ چکا ہے، من لدنی میری طرف سے، عذراً عذر کو، تو عذر کو پہنچ چکا ہے، یعنی جو میں نے تیرے مجھ پر اعتراض سے کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، 3 باتیں ہو گئی، میں 3 دفعہ خاموش نہیں رہا، تو پہنچ چکا ہے، بلکہ 2 دفعہ پہنچ چکا ہے، اور اگر میں دوبارہ ایسا کروں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ فن طلقا وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ اذا جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اذا آتا یا جب وہ دونوں آئے، آتا واحد ہے، آتا یا اس کی تثنیہ ہے، جب وہ آئے اہل قریۃ بستی والوں کے پاس، استطعما اہل قریۃ استطعما دونوں نے طلب کیا کھانا، اہلہا ان کے رہنے والوں سے، طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، استطعما کھانا طلب کیا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ ان دونوں کی وہ مہمان نوازی کریں، ان کا معنی کہ یضیفوہما مہمان نوازی کرے، ہما ان دونوں کی، فوجد بس ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار کو، یریدہ جو ارادہ کر رہی تھی، ان ینقض کہ وہ گر جائے، یعنی گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی گویا کہ وہ حالانکہ وہ جاندار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بیان کیا گیا ہے نا، یریدہ کہ وہ چاہتی تھی، گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی بعض دفعہ بے جان چیزوں کے لیے بندہ ایسے الفاظ بول سکتا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ چاند کو بندہ کہتا ہے نا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام رب و ربک اللہ، ربی و ربک اللہ، اے چاند وہ تیرا رب بھی ہے، چاند کو مخاطب کیا، جس طرح حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کیا۔ یہاں ایک دیوار کی طرف ایسی بات کر دی گئی ہے کہ حالانکہ وہ بے جان ہے، لیکن یہ اسلوب ہوتا ہے زبانوں کا کہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم مثلا کوئی نٹ وغیرہ کھول رہے ہوں، بڑا زور لگائیں تو نہ کھولے، زنگ وغیرہ ہو، زنگ آلود ہو، تو ہم کہتے ہیں یار اب کھول بھی جاؤ، اب کب کھولو گے، حالانکہ وہ بے جان ہے، یہ زبانوں کا سسٹم ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ سمجھ لے کہ نہیں اب یہ سنتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں اور یہ جواب بھی دیتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس ایک یہ سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ فقام پس کھڑا کر دیا اس کو۔ اب یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بستی میں جائے اور وہ مہمان نوازی کریں، اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو یہ جو مہمان ہے وہ مہمان نوازی کا حق ان سے لے سکتا ہے۔ جیسے فرمایا، آپ صحابی بیان کرتے ہیں، عقبہ بن عامر، ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمیں بھیجتے ہیں کسی قوم کے پاس اور ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمانوں کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو، تو ان سے پھر حق لے لیا کرو کہ تم نے ہماری مہمان بازی کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کو،
جب دماغ سیدھا کیا قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت اگر تم چاہتے تو لاتخذت علیہ اجرا یقیناً تم پکڑ لیتے اس پر اجرت، تم اجرت لے لیتے دیوار کی، چلے ہم اس سے کوئی چیز کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ تو یہ ہے مہمانی۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، تو نے پھر یہ بات کر دی ہے، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، تو نے اعتراض کر دیا کہ تم نے اجرت کیوں نہیں لی۔ سأنبئک عن قریب، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، الف کا معنی میں، عن قریب میں خبر دوں گا تجھے، کاف کا معنی ہوتا ہے تجھے، بتأویل اس کی اصل حقیقت کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، تو جس پر نہیں، علیہ جس پر، ما جو علیہ جس پر، مل کر بن گیا جس پر تو نہیں طاقت رکھا صبر کرنے کی، جس پر تو نے صبر کی طاقت نہیں رکھی، میں اس کی تجھے اصل حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اما السفینہ، تو جو کشتی ہے جو پہلی میں نے توڑی تھی، فکانت، بس وہ کشتی تھی، لمساکین، مسکینوں کی، وہ مسکین تھے بیچارے، مسکین مطلب کشتی بھی تھی پھر بھی ان کی گزر اوقات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ یعملون، جو کام کرتے تھے، فی البحر، سمندر میں یا دریا میں، فارت، تو پس میں نے ارادہ کیا، انا عیبہ، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، کیوں؟ کیونکہ وکان وراءہم، اور ان کے آگے، بچوں کے آگے جہاں یہ جا رہی تھی کشتی، مالک ان ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیتا تھا ہر سفینہ، ہر کشتی کو، غصب کر کے، وہ ہر کشتی کو غصب کر کے پکڑ لیتا تھا۔ یعنی وراء کا معنی آگے بھی ہو سکتا ہے، وراء کا معنی عام ہوتا ہے، اس کا معنی پیچھے، اس کا معنی بعض دفعہ آگے بھی ہو جاتا ہے۔ اور ان کے آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو چھین لیتا ہے غصب کر کے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو بچہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، ان دونوں کے جو تھے نا والدین، مؤمنین، دونوں اس کے والدین مومن تھے، اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا، پس ہم ڈر گئے، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، ان یرہقا، کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو، طغیانا، سرکشی میں اور کفر میں۔ تو بچہ تھا یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو جب مومن ہے تنگی مشکل میں پھنسا دے گا، تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے تھے، وہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ بدل دے وہ ان کے لیے، ان دونوں کا رب، اس سے بہتر، جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب ہو رحم کرنے میں، یعنی شفقت اور رحم کے بھی زیادہ قریب ہو اور پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ اس بچے کو تو اللہ کے حکم سے مار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پھر میاں بیوی کو ایک اور بچہ دے یا اولاد دے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی کے اعتبار سے اور زیادہ قریب ہو شفقت کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو بچوں کی تھی، یتیمین، دونوں یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے، کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ تھا، بچے تھے، یتیم تھے، شہر میں رہتے تھے، ان دونوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ صالح نیک تھا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارادہ کیا تیرے باپ نے، ان یبلغا اشدہما، ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا، کہ وہ بالغ ہو جائیں، اشدہما، اپنی بھرپور جوانی میں، ویستخرجا کنزہما، اور وہ نکالنے کی کوشش کر لیں اپنا خزانہ۔ رحمت من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت، یعنی یہ کام تیرے رب کی طرف سے جو رحمت ہے اس وجہ سے میں نے کیا ہے، تیرے رب کی رحمت کے لیے، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے میں نے یہ، یعنی رب کی رحمت مجھ پر ہے، یعنی وہ وہی ہے۔ دوسرا معنی ہے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے کیا یہ عن امری، اپنی مرضی سے میں نے نہیں کیا۔ ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو نے صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھی۔ یہ ہے وہ بات کہ رب نے رحمت کرتے ہوئے بچوں کا یہ خزانہ سنبھال لی، یعنی سنبھالنے کا حکم دے دیا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہوئی ہے، اور جو وحی ہے وہ رحمت ہے، تو میں نے اس وحی کے حکم سے یہ کام کیا ہے، میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔